السلام علیکم ناظرین، آج ہم بجٹ پہ بات کریں گے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے، بجٹ بنتا کیسے ہے اور بجٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، بجٹ آمدن اور اخراجات کے تخمینے کا نام ہوتا ہے۔ بجٹ بنانے کی مختلف جو ہیں وہ تھیوریز ہیں۔ ہمارے ہاں بجٹ جو ہے وہ کاؤنٹنگ سسٹم ہے، پچھلے سال کا جو تخمینہ ہوتا ہے اور اس میں جو شارٹ فال ہوتا ہے اس کے حساب سے پھر ہم اگلے سال کے لیے تخمینہ مقرر کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اور کہ یہ ہمارا 2026-27 کے لیے بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بجٹ سے ہٹ کے ٹیکس بھی نافذ کر لیتے ہیں، ہم باقی کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو بھی ہم پارلیمنٹ کو ملوث خاطر نہیں رکھتے، ہم نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کرنا سیکھ لیا ہے اور ہمیں وہ ہنر آ گیا۔ اب بجٹ میں جانے سے پہلے ایک جو عام غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ٹریلین جو ہے وہ کیا ہے اور ہمارے ہاں جو کھرب ہے وہ کیا ہے۔ تو میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے پاکستان میں عام فہم کاروبار میں، وہ ہے لاکھ، کروڑ، ارب اور کھرب۔ لاکھ میں 5 صفر ہوتے ہیں اور کروڑ میں 7 ہوتے ہیں، ارب میں 9 ہوتے ہیں اور کھرب میں 11 صفر ہوتے ہیں ایک کے ساتھ۔ جو دوسرا سسٹم ہے جس میں ملین، بلین اور ٹریلین آتے ہیں، تو ملین میں ناظرین 6 زیرو ہوتے ہیں، بلین میں 9 زیرو ہوتے ہیں اور ٹریلین میں 12 زیرو ہوتے ہیں۔ بلین اور ہمارا ارب یہ میچ کر جاتا ہے، لیکن جب ہم کھرب کی بات کرتے ہیں تو کھرب ہمارا ڈیفیشنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹریلین میں 12 زیرو ہوتے ہیں اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ کا تخمینہ ہے وہ ٹریلینز میں ہمیں بتایا جاتا ہے، کھربوں میں نہیں بتایا جاتا، اور اس کو عام فہم زبان میں ہم کھرب ہی لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جیسے کہ میں ابھی بتاؤں آپ کو کہ یہ جو موجودہ ہمارا بجٹ کا تخمینہ ہے وہ انہوں نے بتایا کہ 18.7 ٹریلین ہے، 18.77 ٹریلین۔ اب جب یہ 18.77 ٹریلین ہم اس کو لیں گے تو جب اس کو کھرب میں لیں گے تو یہ 187.7 کھرب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جو ڈفرنس ہے ہمیں اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا ہے کہ ڈیفیسٹ بھی اسی طرح بڑھے گا، باقی چیزیں بھی بڑھیں گی جب ہم کھربوں میں لے کے جائیں گے اس کو، تو اور جی ڈی پی کا بھی یہ اسی طرح سے ہی وہ ہوگا۔ اب ہم اس میں آنے سے پہلے بجٹ کے جو تخمینہ اور اخراجات سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے سال کے بجٹ کا بھی بتاتا چلوں تاکہ موجودہ بجٹ اور اس کے تخمینوں کا ہمیں اندازہ ہوتا چلا جائے، کہ ایک کمپیریزن آ جائے کہ ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے کیا وہ ریئلسٹک ہے یا ہم اپنے آپ کو بفول کر رہے ہیں۔ پچھلا بجٹ جو تھا وہ تھا، ہم نے کہا 17.57 ٹریلین ہے، یعنی 175.7 کھرب، جس کے اگینسٹ ہم نے جو ریونیو اکٹھا کرنا تھا ایف بی آر نے وہ تھا 14.13 ٹریلین، جو کہ 141.3 کھرب بنتا ہے۔ ہم سے نہیں ہوا، 12 کھرب کی شارٹ فال ہو گئی۔ اب وہ 12 کھرب کی شارٹ فال تو ہم سے پچھلے سال ہوئی، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ اس ڈیفیسٹ کو اگنور کرتے ہوئے اس سال کے تخمینے میں اور اماؤنٹ بڑھا دی، یعنی 15.26 ٹریلین کر دی، جو کھربوں میں 152.6 کھرب بن جائے گی۔ تو اب اگر پچھلے سال آپ کا 12 کھرب کا تھا، 141 آپ سے نہیں پورا ہوا، تو اب یہ جو انکریز ہے یہ آپ کیسے پوری کریں گے؟ اس کا ہمیں تو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بجٹ میں بتاتے بھی ہیں۔ کہ بہت اہم چیز ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ پارٹ ہم عادت بنائیں حکمرانوں سے پوچھنے کی کہ بھئی جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کریں گے تو وہ کیسے کرو گے، اس کا کوئی
ایکشن پلان ہوگا، اس کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، اس کا کوئی آپ نے میتھڈولوجی ورک آؤٹ کی ہوگی. تو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہو اور ریت کے قلعے بنا رہے ہو. بہرحال پچھلا سال جو ہمارا خسارہ تھا وہ تھا، انہوں نے کہا 3.44 ہے. جب 3 خالی نظر آتا ہے نا ٹریلین تو وہ تھوڑا لگتا ہے، جب خربوں میں دیکھتے ہیں تو وہ 34.4 ہو جاتا ہے. اس سال باوجود اس کے کہ جی ہم نے اپنے اماؤنٹ تو بڑھا لی لیکن ساتھ خسارہ بھی ہم نے بڑھا دیا، یعنی 35 جب آپ 35.1 خرب کا خسارہ خود مان رہے ہو، اس کا مطلب ہے پچھلے سال سے تقریباً 1 خرب آپ کا زیادہ خسارہ ہوگا. تو جب زیادہ خسارہ ہوگا تو آپ نے تخمینہ کیوں زیادہ بڑھا دیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اس کو کوئی پوچھے تو صحیح. اب اسی طرح ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پچھلے سال سود کی ادائیگی جو تھی وہ 8.21 ٹریلین انہوں نے کی، یعنی 82.1 خرب. اب اس سال جو تخمینے میں رکھا ہے وہ 80 خرب رکھا ہے. کیوں بھائی؟ پچھلے سال سے قرض ہمارا کم ہو گیا یا بڑھ گیا؟ اگر تو ہمارا قرض پچھلے سال سے ہمارے قرض لینے کا جو انداز ہے ناظرین، وہ 3 اس میں فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو سود کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں اور وہ پیسہ ہم قرض کی ادائیگی میں لگاتے ہیں. دوسرا، ہمارے جو اخراجات کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جو ہم سے ریکوری نہیں ہو پاتی یا کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے، تو اس کے کور کرنے کے لیے ہم قرض لیتے ہیں. پھر تیسرا جو ہوتا ہے اس میں جو قسط ادا کرنی ہوتی ہے قرض کی، اس کو بھی ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لیتے ہیں. تو جب یہ ہمارا اخراجات کرنے کا انداز جو ہے وہ اتنا نیگیٹو ہے تو وہ قرض جو ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں استعمال ہوتا، 1 روپیہ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ جتنا بھی ہم لیتے ہیں وہ بوجھ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. آج ایک محتاط اندازے کے مطابق 3,30,000 فی کس ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم ایوریج فیملی دیکھیں تو 5 گھروں کی فیملی اگر ہم لیتے ہیں تو وہ 16.5 لاکھ روپے کی تقریباً مقروض ہے ہر فیملی. اور اگر غریبوں کو دیکھیں، جھونپڑی والوں کو، تو ان کے یہاں تو بچے زیادہ ہیں، تو ان کی ایوریج فیملی جو ہے 10 کی سائز کی ہے، تو وہ تو 35 لاکھ کے مقروض ہو گئے، 30 لاکھ 32 33 34 لاکھ کے مقروض ہو گئے. یعنی یہاں بھی ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہ امیروں کو وعدہ دے رہے ہیں، غریبوں کو ہم نچوڑ رہے ہیں. میں اب آگے بھی جا کے بتاؤں، اس کو واضح کروں گا کہ ہم غریبوں کو کس طرح سے سکویز کر رہے ہیں اور ان کو مزید کیسے پیس رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں، غریبوں کو پیسنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جب وہ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، نہ کوئی بندوق روک سکے گی، نہ کوئی گولی روک سکے گی، اور نہ کوئی ڈسپلن روک سکے گا. خس و خساک کی طرح بہہ جائیں گے سارے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن وقت ہے، ابھی بھی ہے. ہوش کے ناخن لیں اور سوچ میں اپنے میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو آزادی کی طرف لے کے جائیں. اور جو سول آزادی ہے یا پولیٹیکل ساورینٹی ہے وہ اکنامک ساورینٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، کشکول اٹھا کے اٹھ جانا، آپ کہتے پھرتے ہیں ہم مانگتے تو نہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے، ہمارا خرچہ نہیں چلتا. تو بھائی ایک عام آدمی بھی تو یہی کہہ کے مانگتا ہے نا، میرے اخراجات نہیں پورے ہو رہے. آپ میں ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ آپ ایک قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، اٹامک پاور کو ریپریزنٹ کر رہے ہو. خود تو خودداری اپنے اندر پیدا کرو. اور ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. میں وہ بھی آپ کو ابھی واضح کروں گا کس طرح ممکن ہے. بہرحال سود کی ادائیگی میں نے کہا کہ 82.1 ٹریلین آپ نے پچھلے سال کر دی. تو اس سال کیا آپ نے تیر چلا لیا تھا کہ سود اپنا قرض بھی بڑھ گیا، ادائیگی بھی بڑھی، سارا کچھ ہونا ہے، لیکن آپ کے تخمینے میں اس میں اماؤنٹ میں کمی آ گئی، 80 خرب آپ نے کر دی. تو اس کا مطلب تو واضح ہے نا کہ آپ صرف لفظوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ، اور جن کو سمجھ ہے وہ آپ کے مرون منت ہیں، لفافہ نواز ہیں.
یا وہ حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے، جو آپ کہنا سننا چاہتے ہیں وہ سنائیں گے، تو اس لیے آپ پرواہ نہیں کرتے، اس طرح کے بلنڈر بھی کرتے ہیں جو پراما فشائی نظر آ جائیں۔ اب ہم اپنے اخراجات کی طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ایک موٹی موٹی باتیں میں صرف کر رہا ہوں۔ اخراجات میں ڈیفنس میں آپ نے پچھلے سال خرچ کیا 25.5، میں یہ وہ اخراجات ہیں ناظرین جو ہمارے بجٹڈ ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے۔ اس سے علاوہ جو ہم دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ اس کا نہ ہمارے پاس تخمینہ ہوتا ہے، نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے، نہ پارلیمنٹ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی جگہ پہ اکاؤنٹ فار وہ معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال چلتا ہے ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب 25.5 کو ہم نے 30 ارب کر دیا، ٹھیک ہے، 30 ارب آپ کی ضرورت ہوگی، ڈیفنس ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں اپنے دشمنوں کے سامنے، اور گھٹنے نہیں ٹیکنے، ہمیں سینہ سے پر کھونا ہے، ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہے، لیکن اس میں بھی پروڈنس کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھینسیں، گدے، کتے پیدا کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل کی تو ضرورت نہیں ہے نا بھائی۔ نام بھی پیدا کریں گے تو پاک فوج تو اپنی جگہ پہ سیسا پلائی دیوار رہے گی، وہ اپنا کام کرے گی۔ ایئر فورس کو آپ نے سٹرونگ کرنا ہے، ضرور کریں، نیوی کو سٹرونگ کرنا ہے، ضرور کریں۔ پیڈسٹرین آرمی کو بڑھانے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس، جبکہ آپ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم وی آر نو میچ ود آور اینیمی ٹریڈیشنل وارفیئر میں۔ تو آپ کی تو وارفیئر ہی اب ماڈرن ہے، تو ٹریڈیشنل وارفیئر کے لیے کیوں اتنا زیادہ فوکس پھر بھی اسی طرح ہی، اسی زور و شور سے، اسی شد و مت سے چل رہا ہے۔ بہرحال ضرورت ہے تو ضرور کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو ریویو ضرور کریں، دیکھیں، غور کریں۔ ترقیاتی کام کے لیے ہم نے 10 کھرب رکھے، اس سال بھی ہم نے 10 کھرب رکھے۔ افسوس کی بات ہے ناظرین کہ ہم اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ہمارا سول گورنمنٹ کا، ہمارے پاس 10 کھرب استعمال کرنے کے، خرچ کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ جی ہاں، ہم سے 10 کھرب نہیں خرچ ہوتا۔ پچھلے سال بھی ہم 10 کھرب پورا نہیں خرچ کر سکے، مطلب کوئی 8 اور 9 کے درمیان ہمارا ٹوٹل خرچ ہوا۔ ابھی ہم نے 10 کھرب پہ رکھ لیے۔ پھر سول حکومت ہے، پچھلے سال ہمارا تو قریباً 28 کھرب تھا، ابھی 28.5 کھرب کے قریب ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اگلی میں چیز جو بتاؤں گا آپ کو، وہ مسلینیس کا نام دیتے ہیں، 40 کھرب، پچھلے سال بھی 40 تھا، اس سال بھی 40 ہی ہے۔ اب مسلینیس میں ہے کیا؟ مسلینیس میں وہ تمام چیزیں ہیں ناظرین جو میرے اور آپ سے متعلق ہے۔ جی ہاں، جو میرے اور آپ سے متعلق ہے، یعنی اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں باقی سارے اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری شامل ہیں۔ اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے، اس میں سیفٹی نیٹ بھی ہے، اس میں پاورٹی ایلیویشن بھی ہے، اس میں مطلب غربت کم کرنے کے لیے جو کام کرنے ہیں ہم نے وہ بھی ہیں، ہم نے پاورٹی ایلیویشن کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی تمام وہ چیزیں جو ایک عام آدمی سے متعلق ہیں وہ اس میں 40 کھرب۔ تو 40 کھرب کا مطلب ناظرین، سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، جسارت کروں بتانے کی، کہ 160 روپے فی کا سالانہ ہے۔ تو میرے بھائی، میں تو یہاں صرف ایک ہی بات کہوں گا، گنجی نہائے گی کی تو نچوڑے گی۔ 160 روپے میں آپ تعلیم دو گے، ہیلتھ دو گے، پاورٹی ایلیویشن کرو گے، سیفٹی نیٹ امپروو کرو گے، کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے، یہ بندر بانٹ ہو جائے گا، یا تنخواہیں نکل جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہرحال آپ کی پرائرٹی نہیں ہے، میں صرف بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پرائرٹی یہ نہیں ہے۔ آپ کی پرائرٹی یہ بھی نہیں ہے کہ بجٹ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ایک آپ کی نیشن کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو کس سمت لے کے جانا ہے، آپ نے کس سیکٹر کو امپروو کرنا ہے، کس سیکٹر کو
پریفرنس دینی ہے، کس سیکٹر کی کون سی ڈیفیشنسی جو ہے ان کو آپ نے بہتر کرنا ہے. تو اس میں مسلینیس میں آپ کی زراعت بھی آ گئی، آپ کی صنعت بھی آ گئی، جن کا میں نے پہلے نہیں ذکر کیا تھا. آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ کسان کو تو آپ نے پیس کرا دیا. کسان تو جو ہے، میں خود ایک کسان ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کسان کو تو اس کی محنت کا بھی اجر نہیں مل رہا، اس کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. اب آپ خود انحصاری کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر، تو آپ کو زراعت سیکٹر کو امپروو کرنا پڑے گا، زراعت میں ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے گی، زراعت کو آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اس میں جب آپ ان کو بتاؤ گے کہ یہ زونز بناؤ گے، جس طرح آپ کا سرگودا بن گیا، سٹرس زون بن گیا، اسی طرح اور ڈفرنٹ ایریاز میں آپ رحیم یار خان ہے، بھاولپور ہے، ملتان ہے، مینگو زون ہے. آپ ان مختلف زونز کو، اور ان میں فروٹ پروسیسنگ کا ویلیو ایڈیشن کا کام کرو، میٹ پہ کام کرو، لائف سٹاک پہ کام کرو. تو یہ ویلیو ایڈیشن جب جائے گی، اور پھر میٹ جب ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو زرعی مبادلہ بھی ملے گا، آپ کا ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا، کسان بھی خوشحال ہوگا، عوام بھی بہتری کی طرف چلیں گے. لیکن عوام کا سوچیں گے تو پھر یہ سوچیں گے نا، ہم نے تو اپنا سوچنا صرف کہ ہمارا کمیشن کہاں سے بننا ہے، کیسے بننا ہے. بہرحال یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. پھر میں ابھی تذکرہ کروں گا اہداف کا. بجٹ کا ایک کام ہوتا ہے، ہم نے ٹارگٹس دینے ہوتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے کہا جی ہم جی ڈی پی گروتھ دیں گے 4.2%. اوکے، آپ نے کہیں کچھ نہیں بتایا، میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال آپ نے 4% کا ہے. اب 4.2% کی گروتھ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کہیں کچھ نہیں بتایا کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے. ہاؤ، غالباً آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے تو ایک لفظ لکھنا تھا، لکھ دیا. اب وہ جب لفظ لکھا ہوا آپ کے سامنے آیا تو آپ کو تو جو جی ڈی پی کا خسارہ ہے وہ 3.9% ہے، تو آپ تو 4.2% گروتھ کی طرف جا رہے تھے. تو کیسے یہ مطلب یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے خدا کے واسطے نکلیں گے. اب یہ جتنا خسارہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی آپ کی باریوں بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنی باریوں بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا آپ کا انفلیشن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اب پچھلے سال آپ کا اندرونی جو قرض تھا، جو ملک کے اندر بینکوں کو جو آپ کراؤڈنگ کر دیتے ہو، جو بینک کا اصل کام ہے اکنامک ویل کو چلانا، انڈسٹری کو سپورٹ کرنا، ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنا، اور اکنامک ایکٹیویٹی میں اپنا رول پلے کرنا، وہ تو کر ہی نہیں رہے. ان کے لیے تو بہت آسان ہے، ایک فیڈرل گارنٹی کے ساتھ آپ بانڈز بناتے چلے جا رہے ہو، نکالتے چلے جاتے ہو، وہ خریدتے ہیں، ان کو اس میں منافع مل جاتا ہے، باقی آپ کو وہ لون دے دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح، ان کو اور کیا چاہیے، ان کے لیے تو چاندی ہے. 576 کھرب آپ نے اندرونی قرض تھا آپ کا پچھلے سال، اور بیرونی قرض تھا 257 کھرب. اس سال بھی آپ نے اور لینا ہے. اب دیکھو نا، گروتھ ریٹ 4.2 سے آپ نے 4% کر دی، یعنی کم کر دیا. آپ نے ایکسپٹ کیا کہ پچھلا سال ہمارا اچھا نہیں گیا، اس سال آپ کی انفلیشن بڑھ گئی. پچھلے سال انفلیشن کا ٹارگٹ آپ نے 7.5 رکھا تھا، اس سال آپ نے 8.2 کر دیا، جو کہ ابھی بھی آلریڈی ایگزسٹنگ ڈبل ڈیجٹ سے اوپر ہے. تو کیسے آپ نے کم کرنی ہے انفلیشن؟ تو کیا انفلیشن کم کرنے کے لیے آپ نے غربت کم کرنے کے لیے کوئی پلان کیا، کوئی اسکیم بنائی؟ آپ مجھے نہ کہنا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے رہے ہیں. قرض کو کم کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدام اٹھایا؟ آپ تو بالکل مست ہوئے ٹون، بالکل بس آنے دو، دیکھا جائے گا، اگلے دیکھیں گے. کیا اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے کوئی سوچا؟ کیا آپ نے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پلان کیا؟ ٹیکس کو، نظام کی کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کوئی سوچا؟ آپ کا دو میجر ہیں، کسٹم ڈیوٹیز اور انکم ٹیکس، جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. 10-11% ٹوٹل بنتا ہے ان کا والیوم.
باقی تو آپ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہو، اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ غریبوں پہ بوجھ ڈالتے ہو، امیروں پہ نہیں ڈالتے۔ امیروں کو تو آپ سبسڈی دیتے ہو، امیروں کو تو آپ ریلیف دیتے ہو، امیروں کو تو آپ ایس آر اوز دیتے ہو، ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو آپ۔ غریب کو کے گھر کو اس کا چولہا بند کرتے ہو، اس کے گھر پہ اس کے جیب میں ڈاکہ ڈالتے ہو، اور امیروں کو نوازتے ہو۔ اور پھر واپس میں آتا ہوں ٹیکس نظام پہ، ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک کنسیڈرڈ ویو ہے، آپ این ایم سی کے کا ڈیٹا نکلوا کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں تو آزادی ہے بات کرنے کی، اور وہاں پہ یہ فیکٹس موجود ہے۔ 70+% لیکیج ہے انکم ٹیکس کی۔ خدا کے بندو، آپ اپنی اس لیکیج کو پلگ کرنا شروع کرو تو آپ دیکھو آپ کی کلیکشن ڈبل ہو جاتی ہے۔ ریونیو کلیکشن جو ہے ڈیوٹیز کی صورت میں، جی ایس ٹی کی صورت میں، اس میں بھی تقریباً اتنے پرسنٹ لیکیج ہے۔ کیوں آپ کا ہدف پورا نہیں ہوتا؟ کبھی کسی کو آپ نے سولی چڑھایا، کسی کو پھانسی دی، کسی کو نوکری سے نکالا، کسی کو جواب دہ بنایا؟ آپ تو ایگزامپشن دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے تو ایک ٹرینڈ یہ سیٹ کیا ہے کہ بھی فلاں بھی جو ہے تاحیات وہ مبرہ ہے، ہر طرح سے، ہر چیز سے، وہ قانون سے مبرہ ہے، جرم سے مبرہ ہے، جو بھی کرے اس کو پوچھا نہیں جا سکتا۔ یار یہ کون سا نظام ہے؟ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر سے خلیفہ وقت تھے، اتنے بڑے خلیفہ، کتنے کانٹیننٹ کے وہ فاتح، ان سے ایک بدو پوچھتا میرے آپ نے کرتا کیسے بنا لیا؟ میرا نہیں بنا، میرا قد چھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا بتائے گا، تو بیٹے نے کھڑا ہو کہا خلیفہ صاحب کے پاس کرتا نہیں تھا تو میں نے اپنا حصہ دے دیا۔ آج آپ اس چیز کی اجازت دیتے ہو کہ کوئی آپ سے کوسچن کرے؟ آپ تو فرعون بنے ہوئے ہو۔ بہرحال بنے رہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 59 کھرب، میں موٹے موٹے آپ کو فگرز بتا رہا ہوں جو آپ کر کے بہتری کی طرف جا۔ 59 کھرب آپ کے جو ایس او ایز ہیں، بلیڈنگ جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اگر آپ پلگ کریں، ان کو آپ ایڈریس کریں، ان کی بلیڈنگ کو بند کریں، یہ جو آپ دے رہے ہیں کیپیسٹی چارجز اور لائن لاسز کے صورت میں تھیفٹ کو کور دیا ہوا ہے آپ نے، یہ ساری چیزوں کو اگر کنٹرول کریں تو 59 کھرب کو آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے یوز کریں، جی ڈی پی گروتھ کے لیے کریں، تو 2.5% جی ڈی پی میں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اپ ٹو 2.5، منیمم 1.5 ہے۔ آپ سوچیں گے تو کریں گے نا، آپ نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ آئل اور ایل این جی امپورٹ کر رہے ہیں، دھڑلے سے امپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے امریکہ سے بھی امپورٹ کر لی، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ عام آدمی پہ ہی بوجھ ڈالنا نا۔ آپ کو عام آدمی کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ چائنا لے سکتا ہے، انڈیا لے سکتا ہے، آپ کا تو ہمسایہ ہے ایران، وہ آپ کو دینے کو بھی تیار ہے، آپ کیوں نہیں لیتے ان سے؟ کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ باقی ساری دنیا آپ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، آپ اپنے مفاد کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ صرف آئی ایم ایف کے اور بین الاقوامی پریشرز کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو کہا جاتا ہے سندھ بند کرو، آپ کرتے ہو۔ آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں، تمام حکومتیں جو گزری ہیں، میں سب کی طرف آپ کو کہا جاتا ہے یہ جو تھر کول پروجیکٹ ہے، گیسیفیکیشن پروجیکٹ ہے، اس کو شیلف کرو، آپ کر دیتے ہو۔ آپ کو کہا جاتا ہے فلانا پروجیکٹ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، کر دیتے ہیں۔ آپ کو اب ریئر ارتھ جو ملی ہوئی ہیں ان کو آپ راو میں آپ ٹرے میں سجا کے تو ٹرمپ صاحب کو بھی پیش کر رہے تھے، سوونیر بنا کے، جی یہ ہمارے پاس ہے، لے لیں، آپ بغیر پیسوں کے لے لیں، بس صرف ہمارے سے خوش رہیں۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو 3-4 چیزیں میں نے کہی ہیں، جو ایک بھی پروجیکٹ آپ صحیح طرح سے چلا لو، ایک بھی، تو وہ ہمارے قرضے اتر جاتے ہیں۔
پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ہم اکنامک جو سبجوگیشن ہے اس سے نکلیں گے, تو پولیٹیکل ساورینٹی بھی تب ہمیں ملے گی, اس سے پہلے نہیں مل سکتی. پھر 60% ہمارے نوجوان ہیں. اتنا بڑا ایک سورس ہے ہمارے پاس ملک میں کو وائبریٹ کرنے میں, اس کو اوپر اٹھانے کے لیے. ان کو استعمال کریں, ان کو یوز کریں, ان کی انرجی کو چینلائز کریں, اس کے لیے کوئی پلان کریں, سوچیں. نعرے لگانے سے نہیں بات بنے گی. اور پھر میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنے اندر احساس پیدا کر لیں, اخلاص پیدا کر لیں, ملک کا سوچنا شروع کر دیں, عوام کے سامنے جواب دہ ہو جائیں. اپنے پارلیمنٹ کو خدا کے واسطے مضبوط کریں. پارلیمنٹ آپ کا ڈیسیژن میکنگ فورم ہے, اس کو ڈیسیژن میکنگ فورم واپس بنائیں. ان کی اجازت کے بغیر آپ ایک آنے کا بھی اخراجات نہ کریں آؤٹ سائڈ اس کے. اب میں صرف آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے کیا. ناظرین, ہمیں یہ بھی نہیں پتا آج تک. ہم پرسنٹ جی ڈی پی کرتے ہیں. جی ڈی پی کا موٹا سا اصول میں بتاؤں گا آپ کو کہ 1% ہمارا جو جی ڈی پی ہے نا, 1% وہ 12.7 کھرب روپے ہے. یعنی جو ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی ہے پاکستان کا وہ 1270 کھرب ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا جی 4.2 یا 4%, تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی 1270 سے 1320-23 پہ چلا جائے گا. کبھی کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں گیا ابھی؟ کیا کیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ ہم نے بینکوں کو کراؤڈنگ کی طرف لے گئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس وسائل ہی کوئی نہیں ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس کو ہم کام نہیں کرنے دیتے, ان کو ہراس کرتے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. جو دیکھو, میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ سیکٹر چور نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ ٹیکس نہیں ایویڈ کرتے ہیں, لیکن 70% تو کام ہی کرتے ہیں نا یار. اگر آپ کے ادارے 70% جو چوری کر رہے ہیں وہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ ان کی اپنی عیاشیوں کے لیے. اور آپ ان میں سے دیکھو تو صحیح, ان میں کتنے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. سب نے باہر جائیدادیں بنائی. اور خدا کے واسطے بجٹ میں ہی ایک چیز اور اناؤنس کر دیں کہ جو بندہ پاکستان سے باہر جاتا ہے کسی بلا وجہ اور پراپرٹیز خریدتا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ وہاں لے کے جاتا ہے پاکستان میں اکاؤنٹ فار کیے بغیر, تو اس کی پاکستان کی شہریت ختم کرتے ہیں, اس کے پاکستان کے سارے اثاثے ضبط کر لیں. کچھ تو کریں جس سے ظاہر. کیسے کریں گے؟ آپ تو خود یہی حرکت کرتے ہیں. دل بڑا کریں, کرنا پڑے گا. چھوٹ دے دیں, ایمنیسٹی دے دیں, بھائی لے آؤ سارے واپس اپنے وسائل, ادھر خرچ کر دو. ہم نہیں پوچھتے بھائی, ادھر خرچ کریں گے تو اکنامک ویل چلے گا, اکنامک ایکٹیویٹی بنے گی. جب اکنامک ایکٹیویٹی بنے گی تو ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. اب ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں, خواہ یہ بجٹ ہے یا پچھلا بجٹ تھا یا جو بھی ہے, وہ خوشحالی کی طرف نہیں بدحالی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. سوچئے ناظرین, اور آپ بھی اپنی سوچ کا محور جو ہے اس کو قومی دائرے پہ لے کے آئیں. ملک کے لیے سوچیں, قوم کے لیے سوچیں, ذات سے باہر نکلیں. شکریہ.